اللہ ہمیں اس روزے رکھنے کی اور اس ماہ پاکہ کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیاسا اتنا پیاسا اس کو دریا کے پاس جانا پڑتا ہے، سفر منزل طے کر کے چاہے کہیں بھی ہو اس کو اپنی پیاس کو جانے کے لیے دریا کے پاس جانا چاہتا ہے۔ دریا فیض دیتا ہے جو دریا کے پاس جاتا ہے، اور بارش جو ہوتی ہے نا، بارش فرد باہر تک اپنا فیض پہنچاتا ہے، یہ جانا نہیں پڑتا، جہاں انسان ہوتا ہے بارش وہاں ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کا فرمان ہے کہ کعبہ جو ہے وہ دریا ہے، رمضان شریف بارش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں کعبے سے فیض لینا پڑے گا تو کعبے جانا پڑے گا۔ اب رمضان شریف بارش ہے تو گھر گھر آ کے فیض پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ اب یہ رمضان شریف کا مہینہ فرد باہر تک آ کر اپنا فیض لٹا رہا ہے۔ اب بد وقت ہے وہ شخص جو اس فیض سے مستفید نہ ہو سکتا، جو اس سے فیض نہ حاصل کر سکے، وہ دنیا کا بدترین انسان ہے، بد وقت انسان ہے کہ جو بارش ہوتے ہوئے بارش فیض حاصل کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کا فیض اپنے سینوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے روزے رکھے بھی قبول فرمائے، اور جو بقیہ رہ گئے ہیں وہ بھی اپنی تندرستی کے ساتھ، صحت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر بڑھ جاتی ہے، اللہ اپنی رحمت کو ایسے بکھیر دیتا ہے کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی اس مہینے میں نفل پڑھے اللہ فرض کا ثواب دیتا ہے، اور جو ایک فرض پڑھے گا اللہ 70 فرضوں کا ثواب، اور اس مہینے میں جو بندہ 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ 1 لاکھ روپے خرچ کرے گا، ثواب کا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ نصیبوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں صدقے اللہ حج کو بھی، اس سال جو حج اللہ اپنی رحمت سے اس کو پورا کر دے۔ 15 رمضان کا کہا، 15 رمضان کو بتائیں گے آپ کو، دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ انشاءاللہ حج ہوگا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے انشاءاللہ ہوگی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں سیدی آلہ کلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ۔ نظر ایک چمن سے تو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، نظر ایک چمن
تعالیٰ کو کمال کا عشق عطا، ایسا عشق عطا کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں کہ نظر کی چمن سے دو چار ہے، فرماتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے جو چمن ہے وہ حضور کے نبوت کا چمن ہے، اور جو باقی نبیوں کے چمن ہیں وہ آقا کے چمن پہ قربان ہو رہے ہیں۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار گل نثار ہے۔ سرکار کا چمن ایسا چمن ہے، ایسا گلشن ہے کہ جس پہ بلبل جو باغ کی رونق ہوتی ہے وہ بھی اپنی کمزوری پہ رو رہی ہے کہ کہاں حضور کا چمن، کہاں میں قربان جاؤں۔ سیدی آپ فرماتے ہیں کہ نہ دل بشر ہی فگار ہے، فگار نہ زخمی ہونا۔ آپ فرماتے ہیں انسانوں کے دل نہیں حضور کے عشق میں زخمی، بلکہ فرشتے بھی اس میں شامل ہیں، فرشتوں کے دل بھی حضور کے پہ قربان ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہ دل بشری فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، انسان تو فدا ہے ہی ہے، فرشتے بھی حضور پہ قربان ہو رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ جہاں کے حج 10,000 ہے، حج 18,000 فرماتے جس کو دیکھو اس کا 1000 ہے، پہلے 1000 کو 18,000 کے نام لگایا، دوسرے 1000 کو آپ نے قربان لکھا، فرمایا یہ جہان تو کیا بلکہ 18,000 اور جس کو دیکھو وہ حضور پہ قربان ہو رہا ہے، جس کو دیکھو حضور پہ اللہ نے بنائی ہے ایسا۔ اور آپ نے چھوڑ فرماتے ہیں وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو باغ وہ سب فنا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ وہ سب فنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی پن ہے پن سے ہی بار ہے۔ پہلے شعر کی سمجھ آ گئی، وہ جو نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی پن ہے پن سے ہی، پن کہتے ہیں جڑ کو، حضور پوری کائنات کی جڑ ہے، بار کہتے ہیں پھل کو، یہ جتنے بھی پھل ہیں جو حضور کے صدقے، یہ حضور کے صدقے۔ کیا بات آپ فرماتے ہیں نہیں سر کے سجدہ گناہ نہ ہو، نہ زبان کے زمزم خانہ ہو، نہ وہ دل جو اس پہ تپانا ہو، نہ وہ دل جو اس پہ تپانا ہو، نہ وہ سینہ جس کو قرار ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے گزاری، آپ کا فیض و جود و سخا کا دریا تو الحمدللہ آج بھی موجے مار رہا ہے، آج بھی کوئی غلام محروم نہیں ہے، سرکار کا فیض قیامت تک جاری ہے، لیکن جو بدبخت ہے ان کے سینے میں جو قدورت ہے نا اس کی وجہ سے وہ سرکار سے بغض رکھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ سرکار سے بغض رکھے گا تو یہ جہنم کی آگ کھائے گی، تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آپ فرماتے ہیں وہ حبیب پیارے تو عمر پر کرے فیض جود ہی سر بسر، وہ حبیب پیارے تو عمر پر کرے فیض جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سگر، تب کہتے ہیں آپ کو سگر کہتے ہیں جانتے، ارے تجھ کو کھائے تپے سگر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، تیرے دل میں کیوں بخار ہے، تیرا دل کیوں حضور سے بیزار ہے۔ ارے بے ایمان، جن کے صدقے اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، جن کے صدقے اللہ نے ہماری بخشش کا سامان بنانا ہے، جس کے صدقے یہ بیڑا پار ہونا ہے، اسی کے بارے میں تو عداوت رکھتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ظالم و محبوب کا حق تھا یہی،
ظالموں محبوب کا حق تھا یہاں، عشق کے بدلے دعوت کیجیے. ظالموں محبوب کا حق تھا یہاں، عشق کے بدلے دعوت کیجیے. بجائے عشق کو دعوت کر رہا ہے. ارے تجھ کو کھائے تبے سگر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے. راگ کیا فرماتے ہیں؟ یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عضو کے سینے میں غار ہے. یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عضو کے سینے میں غار ہے. کس چارہ جوئی کا وار ہے، کسی کو بچانے کی ہمت نہیں. حالت کا جب قلم اٹھتا ہے خدا کی قسم کوئی بچا نہیں سکتا. آپ فرماتے ہیں میرا قلم ایسے قلم ہے جو تمہارے سینوں میں غار کر دے گا، غار بنا دے گا، ایسا زخم کرے گا کہ تجھے اس سے بچنے کا وار نہیں ملے گا. یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عضو کے سینے میں غار ہے. کس چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے. خطاب کر رہے تھے حضور کے نور پر، نورانیت مصطفیٰ پر خطاب کر رہے تھے. ابھی آپ نے خطاب شروع کیا تو آپ کی نظر جب اس طرف گئی تو وہاں ٹیوب لائٹ لگی تھی، وہ کبھی بجھ رہی تھی کبھی جل رہی تھی. جیسے سٹارٹر خراب ہو گئی یا اس کی ٹیوب خراب ہو گئی، وہ کبھی بجھتی کبھی جلدی کبھی بجھتی تھی. تو آپ نے فرمایا تجھے پتا نہیں میں حضور کے نور پہ گفتگو کر رہا. اگر تو نبی کو نور مانتی ہے تو روشن ہو جا، اگر نہیں مانتی تو بجھ جا. وہ روشن ہو گئی. جب تک آپ نے بیان کیا وہ بجھی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. نبی کا میلاد ہوتا رہے، نبی کا میلاد ہوتا رہے، میلاد کا منکر روتا رہے. فرمایا کہ نبی کو نور مانتی ہے کیا بات ہے تو روشن ہو جا، اگر نہیں مانتی تو بجھ جا. خدا کی قسم جب تک آپ نے بیان کیا وہ روشن رہی. کیا بات. خدا کی ایسے بد وقت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے پوری کائنات کو مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، اس کے بارے میں کیسا غلیظ عقیدہ، کیسا گندا عقیدہ. میرے سیدھے فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. اور فرماتے ہیں مومن وہ ہے، میرے اعلیٰ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے. نجری مرے دل سے یہ تعظیم بھی کرتا ہے مرے دل سے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو، اس گھرانے کی آل کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے، اور یہ سرکار کا جو سلسلہ میلاد کا یہ جاری ہو.